إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو ہماری تفسیر تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. کل اس کی تقریباً تمام تفسیر مکمل ہو گئی تھی. بس میں تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ عیسائیوں کی جو فرقے ہیں، آج کل کتنے فرقے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی. تو عیسائیوں کی جو فرقے ہیں، ان کے مشہور عالم سعید بن بطریق، جو 34 صدی ہجری میں اسکندریہ میں سعید بن بطریق جو کہ 34 صدی ہجری میں اسکندریہ میں ان کا ایک بڑا عالم تھا، اس نے ذکر کیا ہے کہ سرکردہ عیسائی پادریوں کی ایک بہت بڑی نسل امانت کبیرہ کے سلسلے میں منعقد ہوئی. یعنی امانت کبیرہ سے کیا مراد ہے کہ 325 عیسوی میں قسطنطنیہ کے قریب موجودہ ترکی میں نیقیہ کے مقام پر تاریخی عیسائیت کی پہلی عالمی کونسل، یعنی فرسٹ اکنامکل جو ان کی کونسل ہوئی تھی نا، وہ منعقد ہوئی. اور اس میں جو ہے وہ کم و بیش 2340 سرکردہ پادریوں نے شرکت کی اور ایک شاہی مذہب اختیار کیا گیا. اس کونسل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے اور رسول علیہ السلام کے متعلق جن اعتقادات پر اتفاق کیا، خواہ وہ عیسائیت کے مطابق سے تھے یا نہیں تھے، تو وہ اعتقادات تھے ان کو کہا جاتا ہے امانت کبریٰ، یا صرف امانت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ نیقیہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے عیسائیت. اس میں انہوں نے نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عقائد میں خصوصی اہمیت اس عقیدے کی ہے جسے نیقیہ کی پہلی کلیسائی کونسل منعقد 325 عیسوی میں RUC نظریات کے دفاع میں وضع کیا. اور یہ کیا تھا؟ یعنی جو نظریات تھے، یہ جو ان کی انہوں نے اپنا ایک نئی کونسل میں جو نئے نظریات بنائے تھے، وہ کیا تھے کہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں جو مقتدر، باپ اور تمام مرئی اور غیر مرئی اشیاء کا خالق ہے. نیز ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کا بیٹا تھا، صرف وہی تھا جو باپ سے پیدا ہوا، باپ ہی کے جوہر سے بنا، خدا میں سے خدا، نور میں سے نور، اصل خدا ہی میں سے اصل خدا نے بنایا نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور اسی جوہر سے جو خدا کا تھا. نعوذ باللہ. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کے ذریعے سے بنا، وہ ہم بنی آدم کے خاطر اور ہماری نجات کے لیے نیچے زمین پر آیا. یعنی ہماری نجات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نیچے آئے اور گوشت پوشت کا انسان بنا، تکلیف اٹھائی، تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا. وہ زندوں اور مردوں میں عدالت قائم کرنے آیا تھا. اور ہم روح القدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، اس کے باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش اور تعظیم ہوتی ہے. یعنی یہ سارے جو ہے یہ چیزیں انہوں نے اس کاؤنسل میں جو ہے وہ کی، تو کہ جو ہے اب جو ہمارا دین ہوگا وہ اس کے مطابقت سے چلے گا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ایک
نہایت گھٹیا قسم کی خیانت تھی، اور یہ مشہور شہر قسطنطنیہ کی جو بانی قسطنطین کے دور میں 325 عیسوی کی بات ہے، اس کونسل میں عیسائی پادریوں نے بدترین اختلاف کا بھی ثبوت دیا۔ اس کونسل میں 2000 سے زیادہ جو پادری جمع تھے، مختلف گروہوں میں پھر وہ تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے 50 ایک بات کہہ رہے تھے، 20 دوسری بات کہہ رہے تھے، 100 تیسری بات کہہ رہے تھے، اور 70 چوتھی بات۔ قسطنطین نے جب یہ دیکھا کہ ان میں سے 318 سے بھی زیادہ ایک بات پر متفق ہیں، تو بادشاہ نے اس بات کو قبول کر کے اس کی تائید و حمایت شروع کر دی۔ یہ خود بھی ایک بڑا فلاسفر تھا۔ اس نے اس گروہ کے اقوال کے علاوہ دیگر تمام اقوال کو مسترد کر دیا، ان 318 کو منظم کر کے ایک گروپ بنا دیا۔ ان کے لیے گرجے تعمیر کیے گئے اور انہوں نے کتابیں اور قوانین وضع کیے، اور اس میں انہوں نے اس امانت کا بھی ذکر کیا جسے وہ چھوٹے بچے کو تلقین کرتے ہیں، تاکہ وہ اسے اپنے پختہ عقیدے کے طور پر اختیار کر لیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جو پیروکار تھے ملکیہ یا ملکانہ شاہی مذہب والے کہلاتے ہیں، اور یہی آرتھوڈکس بنیاد پرست اور دقیانوسی عیسائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دوسری کونسل منعقد کی تو اس میں فرقہ یعقوبیہ نے جنم لیا۔ پھر تیسری کونسل منعقد ہوئی اور اس میں فرقہ نستوریہ نے جنم لیا۔ ان میں سے ہر فرقہ مسیح میں اقانیم ثلاثہ کو ثابت تو کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف ہے۔ اسی طرح ان کے بقول لاہوت اور ناسوت میں بھی ان کا اختلاف ہے کہ کیا یہ دونوں متحد ہو گئے یا نہیں، یا دونوں باہم مل گئے تھے، یا ان میں حلول کر گئے تھے۔ تو یہ ہے فرقہ، یہ جو اس میں جو اس چیز کا ذکر ہے نا فرقہ یعقوبیہ، تو ابن العمید عیسائی مورخ نے لکھا ہے کہ جو کہ اسکندریہ کا ایک بڑا عیسائی رہنما تھا، اس کا نام بچپن میں یعقوب تھا، اور یہی یعقوب الاسقاف البرادی تھا، اس وجہ سے اس کے مذہب کے پیروکاروں کو جو ہے وہ یعقوبیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد جو فرقہ نستوریہ تھا، اس میں جو ہے وہ یہ کونسل پہلی کونسل سے کم و بیش 290 سال بعد ہوئی تھی۔ عیسائیوں کا یہ فرقہ جو ہے وہ مشرق، جو آج کل شرق اوسط کہلاتا ہے، اس میں یہ قسطنطنیہ کے عیسائی رہنما کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ان کے مزید فرقوں سے مزید فرقے بنتے چلے گئے، اور جو ہے وہ ان کے جو ایک اس بات پہ تو یہ لوگ متفق تھے کہ ہاں ثلاثہ والی کیفیت، یعنی تین میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ، لیکن کیا کیفیت ہے اس کی، وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ان کا اختلاف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا اس آیت میں انتہوا خیر لکم، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہاں خیرن جو ہے وہ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی یکن خیرن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کا احساس کافی ہے، یعنی سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کی مخلوق ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے غلام اور اسی کی تدبیر اور تصرف کے ماتحت ہے، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی بیٹی یا بیٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہو یا اس کا بیٹا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا، بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکون لہ صاحبہ، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس افترا پردازی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کی اولاد تجویز کی، اور رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ تمام شخص جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب رحمان کے روبرو بندے بن کر آئیں گے، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ تو
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو یہودیوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے، تو اس عقیدے کی بھی ان آیات میں تردید فرمائی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو جان لے جلد اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی انبیاء اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے کو موجب عار نہیں سمجھتے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ لن یستنکف، اس کے معنی ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے معنی ہے کہ وہ اسے موجب عار نہیں سمجھتے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، یعنی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو عار ہے، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ مقرب جو فرشتے ہیں تو ان کو کوئی عار نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ فرشتے ہیں، یا ان کو شرم محسوس ہوتی ہو کہ اوہو ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو لوگ تو ہمیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں اور ہمیں جو ہے فرشتے کہا جاتا ہے۔ نہیں، وہ بلکہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، یعنی ان سب کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرے گا اور ان کے بارے میں مبنی برعدل و انصاف فیصلہ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ان کے جو اعمال صالحہ کے مطابق سے انہیں نہ صرف پورا اجر ثواب دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ان کے اعمال سے زیادہ بدلہ دے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے کو عار سمجھا اور انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے جو وہ دور رہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَيُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا نا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور خودسری کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے خودسری اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اب اسی طریقے سے جو ہے وہ جہنم میں ذلیل ہو کے اور خوار ہو کے جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا جو ہے وہ نیٹ کا آج ایشو زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی اللہ کے قریب ترین ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں رکھا، یعنی قریب ہونا اپنی جگہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے، لیکن کسی کی جگہ لے لینا یہ آنر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ تو ہم سب کے لیے اللہ کی جگہ لینا جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کرے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے
سب کے سامنے جو ہے وہ حاضر کرنے کے بعد پوچھے گا، تو پھر جو ہے وہ اس وقت وہ کیا جواب دے گا؟ تو ہم سب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل میں کیا نمونہ ہے؟ سوچئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرمانبرداری کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو اپنے لیے آر نہیں سمجھا۔ غور کیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ابھی تک آپ کے لیے باعث آر ہے، یعنی آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہو میں یہ والا دین کا کام کروں گی تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یعنی آپ کو اس میں جھجک ہوتی ہے یا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بنسبت لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مثلا خواتین کے لیے حجاب کے بغیر اپنے آپ کو پیش کرنا بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ کانفیڈنس گین کرنے کا ذریعہ ہے، یا ہم بہت بے باک ہیں اور ہم بے لباس ہو کر بھی بہت اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے برعکس حجاب اوڑھنا، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یا شرم کی وجہ سے کچھ باتوں کو نہ کر پانا، اس کو عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ باعث آر سمجھا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو معاشرہ عزت کا مقام دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی والی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہوں۔ کس کی نگاہ میں عزت تلاش کرنا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ایبتغون عندهم عزت، یعنی کیا تم جو ہے وہ تلاش کرتے ہو، کیا چیز تلاش کرتے ہو؟ عزت تلاش کرتے ہو لوگوں کے پاس۔ وعند العزت للہ جمیعا، اور عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر، خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حجاب کا ہو، یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کی والی بات ہو، تو اس میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، وہ اپنا پورا پورا اجر پائیں گے، یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو یا کچھ چیزوں کو تھام رکھا تھا اور وہ وہاں بھی ان کے کچھ کام آئیں گی، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں نہ دنیاوی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی ہوئی کوئی بھی تبرک والی یا کوئی بھی قابلیت والی چیزیں، آپ کے پاس جو کام آنے والی چیز ہے وہاں پر وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اپنے اعمال جو آپ نے خود کیے۔ وہاں اللہ کے سامنے بڑے بڑے نیک بزرگ، پیغمبر، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے عاجز بندوں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کرے، اور اس کو اپنے لیے جو ہے وہ شرم کا باعث نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر میں چل رہی ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ میری عزت میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین احکم الحاکمین، ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے، اس دین کے ذریعے سے ہی عزت عطا فرما، اور اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث فخر بنا دے۔ اگرچہ کہ آس پاس والے لوگ، آس پاس کی جو دنیا ہے، جس دنیا میں اور جس ماحول میں اور جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، چاہے ان لوگوں کو اس چیز پر اعتراض ہی کیوں نہ ہو کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اتنا ثابت قدم کر دے، اتنا پکا کر دے کہ ہم دنیا کی پرواہ ہی نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں جیسے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے اندر نس نس میں جو ہے وہ عمل کو اس طریقے سے بھر دے کہ ہم پہلے صحیح علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔